تو جناب ساحل لدھیانوی کی پہلی قسط ہو گئی، سارے معاشقے آپ نے سنا کہ یہ ابھی نہیں، معاشقے تو ابھی بہت باقی ہے، اللہ ہوگا نہیں ہمارے لیے تو وہی کافی تھا. تو اب دوسری قسط آج ابتدا کرتے ہیں. ساحل کی زندگی میں کئی حسینہ آئیں اور گئیں. قطیج شفائی نے اپنی آپ بیتی گھنگرو ٹوٹ گئے میں نصف درجن حسیناؤں کے نام درج کیے ہیں. اس میں ایک گلوکارہ سدھا ملہوترا بھی ہے اور لتا منگیشکر بھی شامل ہے. اچھا، لتا سے بھی؟ ہاں. ان سب کے باتوں کے برخلاف احمد راہی لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ساحل نے کئی بار محبت کی ہے. ہاں. احمد راہی کہتے ہیں مجھے ان لوگوں سے اتفاق نہیں کی. اچھا. اتفاق نہیں ہے. ساحل کی زندگی میں ایک ہی محبت ہے، یعنی محبت اس نے اپنی ماں سے کی اور نفرت اپنے باپ سے کی. ارے بہت انتہائی شدید، اس لیے کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. صحیح. اس کی ماں نے اپنے زیور بیچ کر کے اور آپ کے ماموں نے اس کو بہت سپورٹ کیا. لتا منگیشکر سے محبت کی کہانی اس خاکسار کو مجھے ایک اور ذریعے سے ملی، لیکن وہ بات ہے 40 سال پرانی، جب تک میرا مطالعے میں یہ باتیں نہیں آئی تھی. سب وہ ہوا یہ کہ 40 سال پہلے جب یہ بندہ دبئی کی ایک امریکن کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا تو وہاں ایک شاعر تھے اکمل حیدرآبادی سے ملاقاتیں ہوئی. ساتھ ہی کام کرتے تھے. انہوں نے کچھ عرصہ بمبئی کی فلم نگری میں ہاتھ پیر مارے مگر متوقع کامیابی نہیں ہوئی. تو اہل و عیال کی ذمہ داری بھی تھی تو اس پر وہ فلمی نگری کی چکا چوند چھوڑ کر دبئی کا رخ کیا. انہوں نے اس دور کی ایک قوالن تھے مغنیہ گائیں شکیلا بانو بھوپالی کی سوانح عمرہ بھی لکھی. تو اکمل حیدرآبادی کا ایک شعر جو میرے ذہن میں رہ گیا کہ جنم پھر سے اگر دینا تو یا رب اس طرح جنم دینا، یہی تقدیر دینا اور یہی مجھ کو سنم دینا. اکمل صاحب نے بتایا کہ لتا اور ساحل کے درمیان بقول کمال احمد رضی اللہ کے پس پردہ مکالمہ شروع ہو چکا تھا. اچھا. لیکن ایک دن جب لتا ساحل کے گھر گئی تو وہ گھر پہ نہیں تھا تو ساحل کی ماں نے لتا کو سخت برا بھلا کہا. شاید وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے خوبصورت چاند سی بہو لانے کی خواہش مند تھی. لتا کی آواز سریلی صحیح لیکن اس کی شکل و صورت سے تو پوری دنیا واقف ہے. ہاں، اس کی آواز کا کیا کہنا، مومن خان مومن یاد آ گئے. اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک شعلہ سے لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. تو اس پر لتا نے ساحل سے تمام تعلقات ختم کر لیے. اچھا. اس کی سوچ تھی کہ اس کی ماں نے جو تصدیق کی ہے اس کے بعد آگے بڑھنا فضول ہے. اچھا، اس بات کا حوالہ اسے نہیں دے سکتا کہ اکمل حیدرآبادی نے ذاتی گفتگو میں مجھے بتائی ہے. صحیح. اور 40 سال پہلے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ عرصہ انہوں نے لتا کو اردو پڑھانے کا کام کیا. جی. اور اکثر لتا منگیشکر مصروفیت کی بنا پر کئی دن چھٹی کر لیتی. صحیح. لیکن اگر اکمل صاحب کسی وجہ کا ناغہ کرتے تو وہ بہت برہم ہوتی. صحیح. قطیج شفائی ایک اور کہانی بیان کرتے ہیں. دسمبر 1943 کا واقعہ. جی. قتیل اور ساحل لاہور میں قریب رہتے تھے. صحیح. انہی دنوں اس کا ایک مسلمان لڑکی سے معاشقہ ہوا. وہ اس کے ساتھ راتیں بھی گھومتا، ان کا خط و کتابت بھی ہوتی. لڑکی بڑی خوبصورت تھی. ایک امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. دونوں کی قربت ہونے لگی تو ساحل وہاں سے بھاگ گیا. یہ انہوں نے لکھا قطیج شفائی نے. اب صاحب احمد راہی نے اپنے اور ساحل کے درمیان چارپائی اور اوور کوٹ کا ایک تنازعہ تھا، وہ لکھا ہے. پہلے چارپائی کا دیکھتے ہیں. ستمبر 1947 سے جون 48 تک احمد راہی اور ساحل 24 گھنٹے ایک ساتھ رہتے تھے. سوتے بھی ایک ساتھ تھے. سونے سے پہلے ہر رات ساحل جھگڑا کرتا تھا احمد راہی سے کہ اپنے لیے ایک چارپائی خریدوں. احمد راہی کے پاس پیسے کہاں تھے چارپائی خریدنے کے لیے. نئے آئے تھے امرتسر سے، لٹے پھٹے. جب اس کا لہجہ بہت تیز ہو جاتا تو احمد راہی کہتے کہ اچھا، آخری حربہ استعمال کرتے کہ اچھا کل سے میں اپنے گھر جا کر سو جاؤں گا. اس پر پاس بیٹھے ہی دوسری چارپائی پر لیٹا ہوا ہے شیر محمد عرف جس کا تخلص تھا
ابن انشا اچھا کہا لگا دیتا جس پر ہتھیار ڈال دیتا ساحر۔ دوسرا تنازع اوور کوٹ کا ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ احمد راہی لکھتے ہیں کہ جو مکان انہیں الاٹ ہوا تھا اس میں اوور کوٹ ملا تھا۔ امرتسر سے سب لٹ پٹ کر آئے تھے، نہ پیسے تھے نہ گرم کپڑے۔ میرے چھوٹے بھائی نے، احمد راہی کے چھوٹے بھائی نے ایک سویٹر دیا تھا جو وہ سارا دن پہنے رہتا تھا، صبح اور شام کے وقت اوور کوٹ پہن لیتا۔ ان دنوں لاہور کی سردی بھی چٹخا دینے والی تھی، اب تو ویسی سردی کا پتہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ایک شام احمد راہی لاہور باہر سے کانپتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ ساحر نے اوور کوٹ پہن رکھا ہے۔ غصہ تو بہت آیا مگر وہ خاموش رہے۔ اب اس اوور کوٹ کا مزید تنازع سنیے۔ کالی شلوار سے کم دلچسپ نہیں ہے۔ منٹو کا کالی شلوار تو پڑھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات کڑاکے کی سردی تھی، کوئٹے کی برفانی ہواؤں نے لاہور کو اپنی زد میں لیا ہوا تھا جی، اور احمد راہی پالے سے ٹھرو کر رہا تھا اور وہ اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کالر چڑھا کر کسی فلمی ہیروئن کی طرح ہیروئن کے بنگلے کی طرف جا رہا تھا۔ ساحر واپسی پر احمد راہی نے اسے گڑھی شاہو کے قبرستان میں ایک ٹوٹی قبر کے اوپر پٹھا لیا اچھا، اور کہا اگر تم نے عشق کرنا ہے تو اوور کوٹ مجھے دے دو، تمہارے اندر تو عشق کی گرمی ہے مگر میں اس سردی میں نمونیا سے مرنا نہیں چاہتا۔ کیا بات ہے۔ اوور کوٹ دے دو ورنہ میں تمہیں اس قبر کے اندر لٹا دوں گا، ٹوٹی قبر میں۔ اس نے اوور کوٹ واپس کرنے کا وعدہ تو کیا مگر واپس نہیں کیا، بلکہ انڈیا جاتے وقت جون کی چلچلاتی گرمی میں اس نے وہ اوور کوٹ پہنا ہوا تھا۔ جون کی گرمی میں سر پر فلیٹ ہیٹ اور آنکھوں پر گوگل چڑھائے اپنی دانش میں وہ اس طرح سی آئی ڈی والوں سے چھپ کر جا رہا تھا انڈیا۔ احمد راہی اگر اس قصے کو بڑھا چڑھا کر کچھ مبالغہ ادائی سے کام لے کر تفصیل سے بیان کرتے تو منٹو کا افسانہ کالی شلوار کی طرف پر افسانہ تخلیق کر سکتے تھے، لیکن فرق اتنا ہے کہ کالی شلوار میں دو طوائفوں کی کہانی بیان کی گئی تھی، یہاں اوور کوٹ میں دو شاعروں کا قصہ ہوتا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ کالی شلوار پر منٹو پر مقدمہ چلا تھا۔ احمد راہی یہ سب کہاں برداشت کر سکتے۔ صحیح۔ حافظ لدھیانوی سے پتہ چلتا کہ لدھیانوی انہوں نے خاکہ جو تحریر کیا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ ساحر کا گھرانہ علم و ادبی گھرانہ نہیں تھا، جہاں ایسا اور خوبصورت ماحول بھی نہ تھا جہاں چاروں طرف علم و ادبی مہک پھیلی ہو۔ اس ماحول نے اس کو بے اطمینانی، تاریکی، ذہنی خلفشار اور روحانی کرب دیا۔ وہ خود کو اس ماحول میں اجنبی محسوس کرنے لگا۔ معاشرے کا زہر اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ اس نے زہر کا تریاق شاعری میں ڈھونڈا۔ اپنے جذبہ نفرت کو تسکین دینے کے لیے، معاشرے کے کوڑ کو دکھانے کے لیے، معاشرے کی اذیت کو کم کرنے کے لیے اس نے شاعری کا سہارا لیا جو اس کو قدرت کی طرف سے ہدیت کی گئی تھی۔ حمید اختر یہ بھی لکھتے ہیں کہ معلوم نہیں اسے اپنے بارے میں بدصورت ہونے کا کمپلیکس کیوں ہو گیا تھا۔ ہمیں تو وہ یعنی دوستوں کو تو ہمیشہ خوبصورت لگا۔ اس کے معشوقوں کا شمار کیا جائے تو یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ مخالف جنس کے لیے اس میں بڑی کشش تھی۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ یہ کشش اس کی شکل و صورت پر تھی یا اس سے زیادہ دولت، عزت اور شہرت پر۔ بالکل، اس پہ بھی لوگ فدا ہوتے ہیں نا۔ اے حمید کا مشاہدہ اس کے الٹ ہے۔ اچھا، اے حمید پاکستان میں کوئی 65 سال پہلے بڑی شاعر تو نہیں، نثر نگار گزرے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ساحر لدھیانوی لمبے قد کا دبلا پتلا نوجوان تھا۔ لمبا قد ہونے کی وجہ سے وہ ذرا آگے جھک کر چلتا تھا۔ خالص لدھیانوی لہجے میں پنجابی انداز میں بولتا تھا، بات نرمی سے کرتا اور کھل کر کہا نہیں لگاتا، شعر سناتے وقت ذرا ذرا مسکراتا رہتا۔ ساحر مشاعرے میں اپنی نظم پڑھتے ہوئے جھیپ جایا کرتا تھا۔
جب اس کے کسی شعر پر لوگ داد دیتے تو اس کا چہرہ شرم سے لال ہو جاتا. کھانے پینے میں بڑا سادگی پسند تھا. کپڑے زیادہ تر کھدر کے پہنتا. اس کا ایک اوور کوٹ تھا جسے میں نے تذکرہ کر دیا ہے، احمد راہی، اور جسے اس اوور کوٹ کو احمد راہی اور عارف عبد المدین بھی پیدا کرتے. ابن شاہ اس کوٹ کو گوگول کا اوور کوٹ کہتا ہے. اچھا اس اوور کوٹ کی کہانی تو ہم بیان ہی کر چکے ہیں. ساحر کے بچپن کے کالج کی زندگی کے ساتھی حافظ لدھیانوی اس کی شخصیت کا یوں تجزیہ کرتے ہیں: ساحر فطرتاً کمزور انسان تھا. لہجے کی تلخی، الفاظ کی بلند آہنگی، صوتی تنتنے کے باوجود وہ بہادر انسان نہ تھا. وہ دیواروں کے پیچھے چیخ پکار کر سکتا تھا، مگر اس عمل میں اثار و قربانی کا محتمل نہ ہو سکتا تھا. جس شدت سے وہ ماحول کے خلاف آواز بلند کرتا تھا، محبت میں بھی وہ انتہائی شدت کا مظاہرہ کرتا تھا. یہ ایک مبین مرزا کی ترتیب دی ہوئی کتاب ہے، 3 جلدوں میں، اردو کے بہترین سوانح خاکے میں. اس میں یہ مضمون ہے. راشد اشرف کی تحریر کردہ کتاب طرز بیاں اور میں مختلف مصنفین کے حوالے سے تحریر کردہ مضمون ہے. ساحر لدھیانوی ایک سرکش سے محبت کی تمنا میں لکھا ہے: ساحر لدھیانوی محبت کے آدمی تھے، سرحد کے ادھر بھی اور سرحد کے ادھر بھی. جو دیکھتا ساحر کے سحر میں مبتلا ہو جاتا. ساحر کو سحر چڑھانا آتا تھا. شخصیت کا سحر تھا سرکشی یا شاعری، خدا جانے کیا، لیکن تھا جان لیوا. ساحر کے لیے لہی نہیں بلکہ ان سے جادو سے گھائل ہو جانے والوں کے لیے. ذرا نام بھی تو دیکھیے کیسے کیسے قداور لوگوں کے نام آتے ہیں. حمید اختر کے مطابق اس سے قبل امرتا پریتم، یہ وہی جس کی کتاب ہم نے دکھائی، لتا منگیشکر، سدھا ملہوترا، سب ساحر کی شاعری کے اسیر رہ چکے تھے. ایک اخبار نے تو ایک تبصرہ کیا کہ ساحر کو اپنے نام کے ساتھ اسکینڈل بنانے کا شوق ہے. وہ محبت کا کھیل کھیلتے ہیں. جب تعلقات کامیابی کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نریش کمار شاد کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے بڑی دلچسپ بات کہی. ایک قہقہے کے ساتھ شادی نہ کرنے کے سوال پہ جواب میں کہا کہ یار کچھ لڑکیاں مجھ تک دیر تک پہنچی اور کچھ لڑکیوں تک میں دیر تک پہنچا. یعنی کسی حد تک یہ شعر یا مصرع اس سے ترجمانی ہوتی ہے کہ ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد. ہاں صاحب وہی جو ہم کہہ رہے تھے، کچھ لڑکیاں دیر سے پہنچی اور کچھ لڑکیوں تک دیر سے پہنچا، یعنی ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد. بقول کیفی اعظمی، شادیاں ان پر منڈلاتی رہیں اور وہ منڈلا کے رہ گئی، مگر ساحر ہر مرتبہ بچ نکلا. ہر کمیونسٹ کی طرح ساحر بھی انسانیت کے گیت گاتا، دکھی انسانیت پر نظمیں لکھتا، ان کی محرومیوں کا رونا روتا، مگر اس کی ہمدردی الفاظ کی خالی جھولیوں سے آگے نہ بڑھی. اس کو کبھی ان کے دکھ کا مداوع کرنے کا خیال نہ آیا. یہ کسی کو نہیں آیا، فیض سے لے کر کے بڑے بڑے لوگوں تک، سجاد ظہیر تک. جاگیردار کمیونسٹ متمول گھرانے کا فرد ہوتا تھا، بنگلے اور کار کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. زندگی کے تمام سامان تعیش اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ناداروں، غریب کسانوں اور بے بسوں کا نمائندہ بن کر کو خود کو کبھی انسانیت کا علمبردار قرار دیتا ہے. اس کے بیانات دکھی انسانیت کی تمام ہمدردیاں سمیٹے ہوتے ہیں، مگر اس کا کردار مختلف ہوتا ہے. یہیں پر ہم دوسری قسط کو ختم کر لیں. اچھا دوسری قسط ختم ہوگی، وقت بھی کافی ہو گیا ہے. اب تیسری قسط میں